امتی امتی. طریقہ مزاج، ہمارے کام کا طریقہ کیا ہے، مزاج کیا ہے. تو میں نے تو ان کو واقعہ سنایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور پھر وہ شخص غیروں کے ہاتھوں قتل کر دیا جاوے، تو تم اس کو شہید مت کہو. ساتھیوں، عرض کیا مومنین، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پھر وہ شہید کر دیا گیا. اس کی شہادت میں کیا شک ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو، بات یہ ہے کہ یہ نکلا تو تھا بے شک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے، لیکن نکلنے کے زمانے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس نے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تجارت کر لی، کچھ بیچا، کچھ خریدا، جس سے اس کو کچھ نفع ہو گیا، اور وہ نفع بھی آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا. تم یہ کہو کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے. اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے. واقعی شہید تو یہ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کی ہے، اور وہ تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ حج میں کوئی آدمی اگر تجارت بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تجارت بھی کر سکتے ہو حج کے ساتھ. حالانکہ فریضہ ہے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس میں تجارت کی جا سکتی ہے. یہ کام اتنا نازک کام ہے کہ اپنی ہجرت، اللہ کے راستے کے خروج کو اللہ کے لیے اتنا خالص کر لو کہ اس میں ذاتی کوئی کام اگر شریک شامل کر لیا تو ہجرت متاثر ہو گئی. فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ آدمی شہید نہیں کہلاوے گا اللہ کے یہاں، اس کو شہادت درجہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ یہ مہاجر نہیں ہے. مہاجر تو صرف اس کو کہتے ہیں جس کے نکلنے کی کوئی غرض نہیں سوائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے، اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی ارادہ نہ کرے. کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں کہ اس لیے نکلتا ہوں مجھے ایک تیر مل جاوے. آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس تیر کے سوا دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، اسے کہتے ہیں استخلاص، کہ اس راستے میں اللہ کے ہو کر، اللہ کے کام کے ہو کر نکلیں. کیونکہ اپنی اغراض کو خروج کے وقت میں شامل کر لینا یہ ہجرت کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے اور شہادت کے درجے سے روک دیتا ہے.